السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم قصص یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابھی ہم سورہ یوسف کی آیہ نمبر 55 پر پہنچ گئے، اور یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سوالوں کے جوابات ہمیں آپ کو دینے ہوں گے۔ اب یہاں پر آیہ 54 میں ہم نے پڑھا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو بلانے سے قبل کہا کہ میں یوسف کو اپنے لیے خاص کر لینا چاہتا ہوں، اور پھر فرمایا فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا کہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو کہا اے یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک بات کہی، قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں آپ کو اپنے بارے میں دو کوالٹیز بتاتا ہوں کہ اب چونکہ خزانے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس پر ساری کی ساری حکومت چلتی ہے، تو یاد رکھیں میں ایک ایسا آدمی ہوں، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم، اور علم رکھنے والا بھی ہوں، کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس صرف علم ہے لیکن میں رسپانسبل نہیں ہوں، میرے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ میرے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، میرے اندر رسپانسبلٹی بھی ہے، اور میں ساتھ ساتھ علم رکھنے والا بھی ہوں، اور ایسا علم رکھنے والا ہوں جس کے بارے میں آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے بظاہر معنی ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، کیا ہم خود سے کوئی منصب طلب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے تو یوسف علیہ السلام کو پوزیشن یہ والی آفر نہیں کی تھی نا، اس نے تو کہا تھا کہ آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہے، امین ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے جو چیز مانگی اس کے لیے حفیظ علیم، امین نہیں، حفیظ علیم، یعنی امین سے بھی بڑا، امانت دار بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں جو کر رہا ہوں اس کام کو۔ تو کیا اپنے منہ سے کوئی منصب، کوئی پوزیشن مانگی جا سکتی ہے؟ اور یوسف علیہ السلام نے یہ پوزیشن کیوں مانگی؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے منصب طلب کیا، یہ بات تو سامنے بالکل واضح ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز ہو، لیکن ہماری شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک ڈسٹنکشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کوئی پوزیشن کا سوال نہ کرو، کہیں امیر بننے کا سوال نہ کرو، کیونکہ اگر تم کو سوال کی وجہ سے عمارت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی تم نے مانگ کے لی ہے نا، تو اب چونکہ تم نے خود مانگی ہے اس لیے تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تم کو بغیر مانگے امیر بنا دیا جائے، عمارت دے دی جائے، تو اس میں پھر تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی چیز کی قسم کھاؤ تو پھر تم یہ دیکھو کہ اس کا خلاف بہتر ہے تو تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور اس کام اور اس بہتر کام کو کر لو۔ اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح البخاری میں بھی آتی ہے، حدیث 6622، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، یعنی متفقن علیہ روایت ہے، پھر سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن نسائی، یعنی سیاہ ستہ کی 5 کتابوں میں آتی ہے، پھر امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ابو داؤد الطیالاسی بھی اسے سنن میں روایت کرتے ہیں، امام احمد، امام دارمی، امام ابو یعلا، امام ابن حبان، امام بیہقی، کئی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی عمارت کا سوال نہ کرو، امیر بننے کا کوئی پوزیشن طلب کر کے نہ بنو۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ عشرین کے 2 آدمی تھے، تو ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا میری بائیں جانب تھا، ون واز اسٹینڈنگ آن مائی رائٹ اینڈ ون واز اسٹینڈنگ آن مائی لیفٹ، تو رائٹ اینڈ لیفٹ کے اوپر بندے کھڑے ہوئے تھے، تو ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوزیشن کا، کسی منصب کا سوال کیا، تو حضور اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات پر
اپنی دل کی بات پر مطلع نہیں کیا تھا اور مجھے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے گا ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 7156 اور صحیح مسلم میں حدیث 1733۔ اور اسی طرح جو ہے یہ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی سے روایت کرتے ہیں۔ تو اگر بالفرض حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کے عہدہ طلب کرنے کی پھر کیا توجیہ ہوگی، کیسے ایکسپلین کریں گے آپ اس کو؟ تو حضرت یوسف نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور آدمی اس منصب کا اہل نہیں تھا، اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانتدار تھا جو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے انبیاء تو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، تو غیر نبی کا تو نبی سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو اپنے علم سے قائل بھی کر چکے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی یہ تھی کہ وہ صرف پرابلم کو ڈیفائن نہیں کرتے تھے، وہ پرابلم کا سلوشن بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، خواب کی تعبیر کا سلوشن بھی بتایا کہ ایسے ایسے کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ تو ایسا آدمی تو بادشاہ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ بادشاہ کی خواب پہ اس کے جتنے لوگ تھے انہوں نے تو ہاتھ جھاڑ لیے تھے کہ بھئی ہمیں تو نہیں خبر کہ یہ کیا بات ہے۔ اور اس لیے حضرت یوسف کے نزدیک اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے وہ اس عہدے کے لیے متعین تھے، اور ان پر اس عہدے کا طلب کرنا بھی لازم تھا۔ اور آج کل بھی پھر یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ قضا کا معاملہ ہو، امارت کا معاملہ ہو یا کسی اور عہدے کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی شخص اس عہدے کی اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو اور نہ کسی اور میں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہو، تو اس ایسے شخص پر پھر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اس عہدے کا سوال کرے کہ کہیں اس عہدے پہ کوئی ایسا شخص آ کے نہ بیٹھ جائے جو اس عہدے کے لیے نہ بنا ہو، اور مجبوراً اسے اس لیے بٹھا دیا جائے کیونکہ کوئی اور سوال کرنے آیا نہیں تھا۔ اب جیسے نا دیکھیں نا، اب آج کل کے زمانے میں جابز اناؤنس ہوتی ہیں، کسی بھی پوزیشن پہ ہو جابز اناؤنس ہوتی ہیں، انٹرنل اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کمپنی کے اندر، پھر انٹرنل ٹیلنٹ نہ ملے تو ایکسٹرنلی بھی جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ اس پوزیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، تو یہ اپلیکیشن کا دینا منافی نہیں ہے، اگینسٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز، بیکاز دے ہیو پٹ دا پوزیشن آؤٹ دیئر، انہوں نے خود سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ ٹیلنٹ چاہیے۔ تو آپ تو اس سوال کے جواب میں اپنی اپلیکیشن، اپنا ریزومے، اپنا سی وی، اپنے جو ہے چیزیں بھیج رہے ہیں، جو چیزیں انہوں نے دستاویزات، جو ڈاکیومنٹیشن انہوں نے آپ سے مانگی ہے، تو یہ خود طلب کرنا نہیں ہوا۔ اور بعض وقت خود طلب کرنے کا جواز بھی یہاں سے نکلتا ہو، جبکہ آپ دیکھتے ہوں کہ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو کوئی ایسا شخص آ کر وہاں بیٹھ جائے گا جو اس کا مستحق نہیں ہوگا، اور پھر ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ کوئی اور اس پوزیشن پہ آنے کے لیے صحیح نہیں ہوگا اور اس پوزیشن کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کو نہ صرف سوال کرنا بلکہ اس عہدے کے حصول کے لیے جد و جہد کا کرنا، وہ عہدہ دینے والوں کو اپنی ان صفات کے بارے میں بھی بتانا جن صفات کی وجہ سے اس عہدے کا اہل اور مستحق ہے، یہ ساری چیزیں پھر جائز ہوتی ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا۔ اچھا دیکھیں نا، آپ جب جاب انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے وہ سوالات کرتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی کوالٹیز کے بارے میں بھی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ میں کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ کچھ کوالٹیز تو آپ ریزومے پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے اندر سافٹ سکلز بھی ہیں اور یہ میری ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں، پھر آپ ان سافٹ سکلز کو پھر ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، پھر آپ انٹرویو میں انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وائی دے شوڈ پک یو، وہ آپ کو کیوں چوز کریں، وہ آپ کو کیوں پک کریں، آپ میں ایسی کیا چیز ہے جو باقی کینڈیڈیٹس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے، ایک دو ٹپس میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے جس کمپنی میں انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کمپنی کی کچھ انفارمیشن پڑھیں، اس کمپنی کی کچھ ڈاکیومنٹیشنز پڑھیں، اس کمپنی کا مشن اور ویژن سٹیٹمنٹس پڑھیں۔ ہر کمپنی کی مشن اور ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ویژن کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کیا اچیو کرنے نکلے، انہوں نے کمپنی کیوں کھولی، ان کا مشن کیا ہے، اور پھر اس مشن اور ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کمپنی کے کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں۔
تو اب آپ جب انٹرویو میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کمپنی کا مشن بھی پتہ ہے، اس کا ویژن بھی پتہ ہے، اس کے گولز بھی پتہ ہیں، اب آپ اپنے آپ کو جب پریزنٹ کر رہے ہیں تو ناؤ یو ول پچ ان. اب آپ پچ ان کیسے کریں گے؟ اب آپ ان کو بتائیں گے کہ ہاؤ یو فٹ ان دیٹ مشن اینڈ ویژن اینڈ گولز. آپ ان کی مشعل کو، ان کی لائٹ کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ہاؤ کین یو بی اے ویلیو ایڈڈ پرسن ٹو دیئر ٹیم. تو جب وہ آپ سے سوال کرے نا کہ آپ اپنے صاحب آپ کو 5 سال میں کیسا دیکھتے ہیں، وہی لگے بندے سوالات ہوتے ہیں ہر انٹرویو میں، آگے پیچھے کانفلکٹ ریزولوشن کا سوال ہوگا، ٹیم پلیئر کا سوال ہوگا. تو اب آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں کیسے دیکھتے ہیں، تو آپ اس کا بڑے آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی مشن اور یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کے گولز ہیں، اور یہ گولز اور یہ مشن اور ویژن میری ذات کے ساتھ الائن ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جسٹس کر سکتا ہوں. اور پھر آگے آپ اس آنسر کو بلڈ کریں اور آپ اپنی کوالٹیز کو اس کے اندر بتائیں کہ یہ میرے اندر کوالٹیز ہیں اور یہ کوالٹیز آپ کی کمپنی کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوں گی اور ہم ساتھ مل کے بڑی دور تک جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر میری گروتھ بھی ہوگی اور ساتھ آپ کی گروتھ بھی ہوگی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے ساتھ جو لوگ جڑے رہیں ان کی گروتھ بھی اور ان سے سیکھ کے میری گروتھ بھی ہو. تو اس طرح کے آپ آنسرز ان کو دیں تاکہ وہ یہ جانیں کہ جو شخص آ رہا ہے اسے صرف پے چیک کلیکٹ نہیں کرنا، وہ محنت کرنے آ رہا ہے اور وہ باصلاحیت آدمی ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اینگل ہے جو یہاں سے نکلتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا کہ میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں، اور اگر اس کو یہ علم ہو کہ اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں جو اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، تو پھر اس کے لیے عہدے کا طلب کرنا جائز نہیں رہتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے کیا فرمایا کہ تم امارت کا سوال نہ کرو، کیونکہ جب اس کو علم ہو کہ اس منصب کی وجہ سے بہت آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود اس منصب کو طلب کرے اور پھر حرص بھی کرے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس عہدے کو طلب کر رہا ہے. اور جو شخص ایسا ہوگا وہ ان قریب اپنی نفسانی خواہشوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس منصب کو طلب کرے گا اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جس شخص کو اس منصب پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کا علم ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے کو پوری طریقے سے نہیں کر پائے گا، تو اس سے اس کے حقوق میں پھر کوتاہیاں ہوں گی، اور اس وجہ سے وہ اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کرے اور اس سے دور بھاگے، پھر اس کو زبردستی اس منصب پر فائز کر دیا جائے، تو اس کے حق میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے نجات مل جائے گی، کیونکہ ابھی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور لوگوں نے اس کو اس کی طرف مائل کیا کہ نہیں بھائی آپ کریں، آپ کے علاوہ کوئی راہ نہیں. اچھا، اس کا ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل، تو امام مہدی جس پر ابھی ہم انگلش چینل کے اوپر امام مہدی پہ کام کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی گئی ہے واٹس ایپ گروپ میں جو مجھے بتایا گیا ہے. تو اس کے اندر ہم نے یہ، اور امام مہدی پہ سیریز اردو چینل پر تو موجود ہی ہے، اس میں بھی ہم نے ایک چیز دیکھی، مطلب آپ کے ساتھ شیئر کی. اس میں جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام مہدی جب بادشاہ، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، وہ ایک جنگ میں شہید ہو جائے گا. یہ جنگ ہوگی عیسائیوں کے خلاف شام میں. اس کے بعد مسلمانوں کے کوئی لیڈرشپ نہیں رہے گی، اور مسلمان جو ہے وہ شکست کھا کے مدینہ تک محصور ہو جائیں گے، اور عیسائی پھیلتے پھیلتے خیبر تک آ جائیں گے، بلکہ اس کے بھی آگے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور اس وقت مسلمانوں میں ایک شدید معاملہ چل رہا ہوگا کہ آخر اس ڈائر سچویشن میں ہمارا امیر کون ہوگا. اور امام مہدی کو یہ لگے گا کہ اب انہی کو چنا جائے گا، تو اب یہ مدینے سے مکے کی طرف چلے جائیں گے اور حج کا زمانہ ہوگا. اس وقت حج کا بھی زمانہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں میں حج میں بھی کوئی امیر نہیں ہوگا. نتیجتاً منا، عرفات وغیرہ میں جو مناسک ادا کرتے ہیں، بغیر امیر کے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ بات خونریزی تک آ جائے گی، اور مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں گے. تو پھر ایک جماعت نکلے گی جو امام مہدی کو ڈھونڈے گی، کیونکہ اس سے پہلے اعلان ہو چکا ہوگا امام مہدی کا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ساری روایات میں نے وہاں انگلش ویڈیو میں تو شیئر کی ہیں، شاید اردو میں بھی امام مہدی کی سیریز میں، اس لیے میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں. اب وہ امام مہدی کو مکے میں پا لیں گے کہ آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ جماعت آپ کو پہچان لے گی. اور پھر اس جماعت کے آپ کو پہچاننے کے بعد لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ بیعت کے، آپ کہیں گے کہ میں اس منصب کو نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگ زبردستی پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ آپ سے بہتر کوئی ہوگا نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس بیعت کے بعد یہ اعلان ہوگا آسمان سے، ایک ندا آئے گی
کہ یہ مہدی ہیں تو ان کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے جھوٹے مہدی جو ہیں دعوے دار پیدا ہو چکے ہوں گے، جو ہر کوئی مہدی ہر تھوڑے دنوں میں اٹھ کے کہہ رہا ہوگا میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں۔ تو اب آسمان سے ندا آئے گی جسے ہر خاص اور عام آدمی سنے گا، اور چونکہ آپ نے سوال نہیں کیا اور اس کے باوجود پھر لوگوں نے آپ کو اس منصب پر پھر بھی کہا کہ نہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو ایک ایسی غیبی نصرت آئے گی کہ جو شخص امام مہدی کے خلاف کھڑا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خود ہی ختم کر دے گا۔ پھر اس کی تفصیلات اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، تو یہ میں آپ کو ایک ریفرنس سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اب اپنی ذاتی منفعت کے لیے نہ ہو معاملہ، اور اگر ویسی پھر اب لوگوں نے کر دیا تو پھر وہ جو آفات اور مصائب اور خطرات آئیں گے اس سے اللہ نجات دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جس کو اس کی طلب کے بغیر منصب دے دیا گیا تو اس کو غیب سے مدد کی جائے گی۔ اب اگر آپ آج کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں، اب جو موجودہ طریقہ انتخاب ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں الیکشن جیسے کہتے ہیں آپ، تو اس کے اندر پھر کیا جواز نکلتا ہے؟ ابھی دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال کیا ہے اور اس کے پھر جوابات، ان کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ اسمبلی وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، لیکن ہمارے زمانے میں قومی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں جسے آپ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، پھر پروونشل گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں جسے آپ صوبائی اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ تو ان نشستوں کے انتخابات ہوتے ہیں، پھر ان پوزیشنز کے لیے، ان سیٹس کے حصول کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے مختلف ریزننگز دیتے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے، اور شریعت سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں وہ ہم پر حجت نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا ہم اس شخص کو عامل نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا، اور نہ اس شخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا۔ اب بہت سارے لوگ یہ جو پولیٹیکل وار میں آتے ہیں ان کے پیچھے انیشیٹوز کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو لٹرلی کوالیفائی بھی نہیں کرتے ٹو ریپرزینٹ یو ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس اینڈ لیٹ الون ریپرزینٹ یو ان دا انٹرنیشنل پلیٹفارم۔ تو انٹرنیشنل پلیٹفارمس، لوکل پلیٹفارمس، نیشنل پلیٹفارمس، ان پہ کیا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ان میں سے بہت سارے لوگ، جو وزارتیں انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ڈیفنس منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹورزم کا منسٹر بنا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں پتہ ہوتا، ککھ پتہ نہیں ہوتا، اسے عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن بس اپنے اثر و رسوخ، مال و دولت کی وجہ سے، حرص طمع کی وجہ سے، غنڈہ گردی کی وجہ سے وہ آ کے پوزیشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے لوکل بزنسز چلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ کے آپ نے اس کو منسٹر بنا دیا ہے، آپ اپنے فورن افیئرس کا منسٹر بنا دیا ہے، کسی کو کسی چیز کا منسٹر بنا دیا ہے، فائنانس منسٹر بنا دیا ہے، اس نے کسی چھوٹی موٹی کمپنی کے فائنانسز کیے ہوتے ہیں، ملٹائی ملین ڈالر کے فائنانسز کیے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ملٹائی بلین ڈالر کے فائنانس کے اوپر لا کے بٹھا دیا ہوتا ہے۔ کوئی اکانومسٹ نہیں ہوتا، آپ اس کو اکانومسٹ بنا کے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہیں کہ ایسے لوگ جو واقعتاً ڈیزرو نہیں کرتے اور ریزنز کی وجہ سے ان پوزیشنز پر آ جاتے ہیں، اور ان پوزیشنز پر آ کے پھر اپنے الو سیدھے کرتے ہیں۔ کوئی چیز ملک میں آ رہی ہو اس میں پھر اپنے کٹس مانگتے ہیں، اور کرپشن اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، ایک جواب اس کا پھر علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا تقوی قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتے ہیں، جبکہ عام آدمی کا تقوی قطعی بھی نہیں ہوتا، یقینی بھی نہیں ہوتا، اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کا ایک جواب علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا تو اللہ کی اجازت سے تھا جو ان کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، اور عام آدمی کے حق میں یہ تصور نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا یہ ضرورت کی بنا پر جائز ہے، اور اس قاعدے کی صحت سے انکار نہیں کیا جا رہا یہاں پہ، یاد رکھیں، لیکن جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز کی گئی ہو اس کو صرف ضرورت کی حد تک ہی محدود رکھنا صحیح ہوگا نا۔ اب اس کو آپ نے رواج بنا دیا، معمول بنا دیا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کا اتنا استعمال کر سکتا ہے کہ جان بچ جائے، پیٹ بھر کے کھانے کی تو ادھر بھی اجازت نہیں ہے۔
تو پاکستان میں مثال کے طور پہ انتخاب کے موقع پر ہر اہل حلقہ انتخاب سے جو کروانا چاہتا ہے اپنا، تو مختلف امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اپنی مارکیٹنگ کے لیے پھر ایسا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور پھر لوگوں سے فنڈز لیتے ہیں، اور پھر اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، یعنی دوسرے امیدواروں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور پھر اس معاملے میں غیبت بھی ہوتی ہے، افتراء بھی ہوتا ہے، تہمت بھی ہوتی ہے، ہر حد کو پھلانگ لیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے بالکل خلاف ہے۔ اور ہر امیدوار کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضرورت کی بنا پر کھڑا ہوا ہے، یہ بھی باطل ہے، کیونکہ ہر حلقہ انتخاب سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی اہل نہیں تھا اس لیے سب امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دینا ہی علماء کہتے ہیں ایک طریقے سے غیر اسلامی دفاع ہے۔ جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں امیدواروں میں سے دیکھیں صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہی امیدوار اسمبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہیں سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، مطلب تو درکنار۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ اخلاص نہیں پڑھ پائے تھے کچھ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، چھوٹی چھوٹی قرآن کی صورتیں نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا ملک جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو، ان کا فیصلہ ان کی اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے وہ لوگ فیصلے کر رہے ہوں جو اسلام سے بالکل بے بہرا ہوں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیا اسلامی ہے کیا غیر اسلامی ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھئی دیکھیں ملک کے جو سربراہ ہیں نا وہ علماء اور دانشوروں پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل کی اتفاق رائے سے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ علماء کو سائڈ پہ کر دیا ہے یا صاحبان علم کو سائڈ پہ کر دیا ہے؟ لیکن میرے بھائی وہ جو آپ کی نظریاتی کونسل جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتی ہے، وہ چیزیں آپ اس وقت تک نافذ نہیں کرتے جب تک قومی اسمبلی میں اس کو منظور نہ کرا لیں، اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں سے کسی علم کی کوئی شرط ہی آپ کے پاس نہیں ہے، نیکی اور تقوی کی، سیاسی تجربے اور تدبر کی، حتیٰ کہ اب کیا بولوں میں، کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، جاہل ہو، ان ایکسپیرینس، نا تجربے کار ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، پیسہ ہو، اثر و رسوخ ہو، آگے بیٹھ گیا اسمبلی میں، بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھ گیا۔ وہ علم، تجربے، اچھے کردار، ہر شے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پرانے زمانے میں تو کسی کو کسی منصب پہ بٹھانے سے پہلے اس کی نمازوں کو بھی چیک کیا جاتا تھا کہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اور وہ بھی بغیر بتائے کہ بس جا کے مسجد میں چپکے سے بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں یہ نماز میں کیسے کر رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو رب کا حق ادا نہیں کرتا لوگوں کا ادا کیسے کرے گا؟ یا پھر نماز آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے اس حق کو جو رب کا حق ہے، کوشش کر رہا ہے، ادا تو نہیں کر سکتا انسان، کوشش کر سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ اب یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں، اور وہ سارا ایک تفصیل ہے جس کے اندر میں ابھی نہیں جاتا، کیونکہ پھر آرٹیکل 63 پر ہم بات کرنی پڑے گی، اور مختلف چیزوں پہ اب بہت سارے لوگ پاکستان کے آئین سے، قانون سے یہاں واقف بھی نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات کہی ہے، اور دیکھیں اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی فاسق، فاجر یا کسی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں بجا لائے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جس کے دین یا شریعت کے کسی حکم کی منافی ہو۔ لیکن جب اس کے فرائض کی باغ ڈور کافر یا فاسق کے ہاتھ میں ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے، تو پھر اس کے لیے ایسے عہدے کو قبول کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا اور ان کی خصوصیت تھی، اور آج کے دور میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ کافر یا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کے اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور علامہ ماوردی جو شافعی ہیں مذہب کے اعتبار سے، متوفی 450 ہجری کے،
تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا ظالم ہو تو اس کی طرف سے منصب کو قبول کرنے کے متعلق دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور انصاف پر مبنی امور انجام دے، کیونکہ حضرت یوسف کو مصر کے فرعون یعنی کہ جو بادشاہ تھا نا الولید بن الریان، اس کی طرف سے منصب سونپا گیا اور انہوں نے اس کو قبول بھی فرمایا، اور اعتبار جو ہے وہ منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہوتا ہے، نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا۔ تو جب جو قبول کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے۔ اور دوسرے قول وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافر یا فاسق کی طرف سے منصب قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت یوسف نے فرعون کا جو منصب قبول کیا تھا اس کے پھر دو جواب ہے، اور پہلا یہ کہ حضرت یوسف کے زمانہ جو تھا اس کا فرعون جو تھا وہ نیک اور عادل آدمی تھا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون باغی اور سرکش تھا، لہٰذا حضرت یوسف کا اپنے فرعون سے عہدہ قبول کرنا تو اعتراض ہی نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ حضرت یوسف کی نظر اپنے دائرہ کار میں تھی اور انہوں نے اس طرف نظر نہیں کی کہ اس کو اس کام کی ذمہ داری ان کو کون یہ سونپ رہا ہے۔ اور علامہ ماوردی یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ کافر کی طرف سے منصب قبول کرنے کو مطلقاً جائز کہا جائے، نہ مطلقاً ناجائز کہا جائے، بلکہ پھر اس کی انہوں نے مزید اقسام بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جن فرائض کو انجام دینے میں کسی شخص کے اجتہاد کا دخل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعین کی تصریح کر دی ہے، مثلا زکوٰۃ کا دینا، صدقات کی وصولیابی کے، اموال جو ہیں تمہارے ان میں ہر چیز کا نصاب مقرر ہے کہ جب مال تجارت کا ہو تو اتنا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ساری تفصیلات موجود ہیں، عشر کیا ہے اور مختلف اور چیزیں جو ہیں، تو ان کی انجام دہی کسی عامل کے اجتہاد پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کسی ظالم اور فاسق فاجر حکمران سے اس قسم کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم یہ کہ جن فرائض کی انجام دہی میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، جیسے اموال فے کے مصارف ہو گئے، یا ان میں ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کرنا پھر جائز نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کہے گا، اور اموال میں پھر غیر مستحق کو دینے کے لیے بھی کہے گا، تو تم ایک طرف اپنے باس کی بات مان رہے ہوگے اور دوسری طرف حقوق العباد میں ڈنڈا مار رہے ہوگے۔ اچھا، پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اہل ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کر لے، مثلا ظالم کی طرف سے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا تو پھر وہ عہدہ قبول کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل ہے جو النکت والعیون کی جلد نمبر 3 صفحہ 50 اور 51 پر آتی ہے، پھر الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 9 صفحہ 187 188 پر آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آج بڑی تفصیل سے آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ جو عہدے کا قبول کرنا ہے، اور ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام میں معاملات ہیں اور جابز کے لیے جو اپنے آپ کو خود آگے کرنا ہے، ان کے پیچھے پھر کیا معاملات ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے دیکھے نا اپنے آپ کو حفیظ اور علیم ہونے کا کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت علم والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کے بھی پھر 4 محمل ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے پاس جو چیز امانت رکھی جائے میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں، اور مجھ کو جو عہدہ دیا جائے میں اس کو بہت زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور ابن سراقہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ کہ میں لکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جاننے والا ہوں، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کاغذ پر لکھا۔ اور اشجع نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت حفاظت کرنے والے تھے، یعنی وہ حساب کتاب ہوتا ہے نا، چیزوں کو لکھنا، ان کو بیلنس شیٹ مینٹین کرنا، اور اسی طرح وہ زبانوں کو بہت جاننے والے تھے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ تم نے جو منصب دیا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کے جتنے پیرامیٹرز ہیں، جو جاب ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز مجھے دی جائیں گی میں انہیں حفاظت کے ساتھ کروں گا۔ اور شیبہ الضبی نے کہا کہ میں ایام قحط کی بھوک کو بہت جاننے والا ہوں کہ ہاؤ ٹو مینٹین تھنگز پراپرلی۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو علم و فضل دیا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے، البتہ عام حالات میں اپنی صفات اور اپنی خوبیوں کا اظہار نہ کرتا پھرے۔ یہ خاص ایک سچویشن تھی جس میں یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جو منصب میں مانگ رہا ہوں اس کے لیے میں کوالیفائی کرتا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ڈینگے مارنے شروع کر دیں کہ بھئی میں تو اتنا بڑا عالم فاضل ہوں، میں تو فلاں جگہ سے ڈگریاں لی ہیں، میں تو یہ اور میں تے وہ۔
یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بوقت ضرورت اپنی صفات کا اظہار کیا۔ اگین یہ باتیں بھی میں آپ کو النقط والعیون میں یہ جو اقوال ہیں وہاں آتے ہیں، وہاں سے بیان کر رہا ہوں، اس کی جلد 3 صفحہ 51 52 سے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں اس قول میں اپنی تعریف کی، اور اللہ نے اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا، اللہ سورۃ النجم میں فرماتا ہے سو تم اپنی تعریفیں نہ کرو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور پرہیزگاروں کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھو فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی تعریف کرنا منع ہے، یہ ڈینگے مارنا، سیلف پریز یوں منع ہے، یا کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا منع ہے، یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں، جو کوالٹیز آپ میں نہیں ہیں، آپ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے میں کوالٹیز ہیں، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہوں، اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے، اور حضرت یوسف کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ اور اس تعریف کی پھر علماء نے کچھ وجوہات بھی لکھی ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف کو وحی کے ذریعے علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قحط آنے والا ہے، سو اگر غلے کی فراوانی کے سالوں میں اچھی طریقے سے، اچھی اسٹریٹجی سے اور دیانت داری سے غلے کا ذخیرہ نہ کیا گیا تو بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کام اس طریقے سے کر سکتا ہو، اس لیے مصر کے لوگوں کو اس پرابلم سے، اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس ملک کے خزانوں پر آپ مقرر کیے جائیں، اور ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جانا اس بات پر ڈیپینڈنٹ تھا کہ بادشاہ آپ کی صفات سے آگاہ ہو، اور اسی لیے آپ نے اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا اور بہت زیادہ علم والا۔ اچھا، پھر اس تعریف کی ایک اور وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، اور رسول پر اپنی امت کی مصلحتوں کی رعایت بقدر امکان کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ رعایت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ بادشاہ آپ کو اس منصب پہ فائز کرتا، آپ کو وہ منصب دیتا، اور جب وہ آپ کی اہلیت سے واقف ہوتا اسی وقت وہ آپ کو منصب دے سکتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مستحقین تک نفع پہنچنے کی کوشش کرنا، کہ جو واقعی ڈیزرونگ ہیں انہیں چیزیں پہنچیں، اور جب انسان کے اختیار میں ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ یار کاش اس پوزیشن پہ فلاں طرح کا آدمی ہوتا تو پھر یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ دوبارہ ان وجوہات کی بنا پر حضرت یوسف پر واجب تھا کہ وہ اپنی ان صفات کا اظہار فرماتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکساری کے خلاف نہیں ہے۔ اس ضمن میں علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی حنبلی ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات پر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف نے اپنی تعریف کی، حالانکہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ تو تواضع اور انکساری کا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اپنی مدح فخر اور تکبر سے خالی ہو، اور اس سے مراد اس حق تک کا پہنچانا ہو، عدل کا قائم کرنا ہو، ظلم کا مٹانا ہو، تو پھر ایسی صورت میں تعریف کرنا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میں کلام کروں گا، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ اور یہ حدیث سنن الترمذی میں بھی موجود ہے، سنن الدارمی میں بھی موجود ہے، دلائل النبوہ میں امام بیہقی بھی اسے لاتے ہیں، شرح السنہ میں بھی لاتے ہیں۔ تو حضور نے جو اپنی تعریف فرمائی تو پھر یہ بھی فرمایا میں فخر سے نہیں بتا رہا، تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو حق ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں۔ یہ بھی حضرت علی کا کہنا فخر اور تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اس معاملے میں مسئلہ درپیش ہو تو آؤ مجھ سے پوچھ لو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تو میں اس تک پہنچتا۔ بس ان نفوس قدسیہ نے اپنی مدح کی اور جو کلمات طیبات ادا فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بیسکلی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس مقام پہ رکھا کہ یہ لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتے۔
تو اس سے اندازہ کر لیں۔ اور قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے قصے میں یہ دلیل ہے کہ اگر کسی صاحب فضیلت شخص کو لوگ جانتے نہ ہوں تو اسے اپنے تعارف کرانے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنا یہ جائز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ وقت لگایا ہے اور مختلف اینگلز جو اس آیت سے نکلتے ہیں اس پر بات کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ افسوس بھی ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا کہ جب ہم اتنی علمی گفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں ویڈیوز، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو پچھلا پارٹ ابھی ہم نے ریلیز کیا ہے اسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بعض ٹاپکس میں تو بہت انٹرسٹ ہے اور بعض ٹاپکس میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، اور آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ہم جو اتنی علم میں کاوش کر رہے ہیں آپ بھی اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری ہیلپ کریں تاکہ اس علم کو پہنچایا جا سکے۔ ہماری کاوش ہی یہی ہے۔ ہم اس لیے بہت ساری کتابوں سے اس علم کو جو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک درس کے لیے ہمیں کئی گھنٹوں کی محنت درکار ہوتی ہے، تو پھر ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے، ہماری بھی مدد کرے، اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔